السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، گزشتہ درس میں ہم نے تشبیہ کے اقسام سے متعلق پڑھا تھا کہ تشبیہ کی 5 قسمیں ہیں: تشبیہ مرسل، تشبیہ مؤکد، تشبیہ مفصل، تشبیہ مجمل اور تشبیہ بلیغ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی ان کی مثالیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی مثال ہے انا کالماء ان رضیت صفاء واذا ما سخطت کنت لہیبا۔ انا کالماء، میں پانی کی طرح سے ہوں، میں پانی جیسا ہوں۔ ان رضیت، اگر میں راضی رہوں، اگر میں خوش رہوں۔ صفاء، صفائی میں صفائی میں پانی کی طرح سے ہوں۔ ان رضیت، اگر میں خوش رہوں۔ واذا ما سخطت کنت لہیبا۔ واذا ما سخطت، سخط یسخط سخطا و سخطا کا معنی ہوتا ہے ناراض ہونا، غصہ کرنا، نفرت کرنا، اور لہیب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، آنچ، آگ کی لپٹ۔ واذا ما سخطت، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں، کنت لہیبا، تو میں شعلہ بن جاتا ہوں۔ دوبارہ شعر کا ترجمہ: انا کالماء ان رضیت صفاء، میں صفائی میں پانی کی طرح سے ہوں۔ ان رضیت، اگر میں خوش رہوں، اگر میں راضی رہوں۔ واذا ما سخطت کنت لہیبا، یہاں پر ما زائد ہے، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو شعلہ بن جاتا ہوں، آنچ بن جاتا ہوں، آگ کی لپٹ بن جاتا ہوں۔ تشبیہ کی اس مثال میں الماء سے پہلے کاف ادات تشبیہ موجود ہے، اسی لیے یہ تشبیہ مرسل کی مثال ہے۔ اسی طرح سے اس مثال میں صفاء وجہ تشبیہ بھی ہے، اسی لیے اس کو تشبیہ مفصل بھی کہا جائے گا، یعنی یہ تشبیہ مرسل مفصل کی مثال ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے سرنا فی لیل بہیم کأنہ البحر ظلاما و ارہابا۔ ہم لوگ ایک ایسی تاریک رات میں چلے، کأنہ البحر، گویا کہ وہ رات سمندر تھی، ظلاما و ارہابا، تاریکی میں اور دہشت میں، خوفناکی میں۔ تشبیہ کے اس جملہ میں بھی ادات تشبیہ کأنہ موجود ہے، اسی لیے اس کو تشبیہ مرسل کہا جائے گا، اور اس میں ظلاما اور ارہابا وجہ تشبیہ بھی موجود ہے، اسی لیے اس کو تشبیہ مفصل بھی کہا جائے گا، یعنی یہ تشبیہ کی مثال تشبیہ مرسل اور مفصل کی ہے۔ ان دونوں مثالوں کی صاحب کتاب نے کیا وضاحت کی ہے وہ ہم بحث میں دیکھتے ہیں۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ یشبہ الشاعر نفسہ فی البیت الاول فی حال رضاہ بالماء الصافئ الہادئ وفی حال غضبہ بالنار الملتہبۃ فہو محبوب مخوف۔ یشبہ الشاعر نفسہ فی البیت الاول فی حال رضاہ، شاعر پہلے شعر میں رضامندی کی حالت میں اپنے آپ کو، خود کو تشبیہ دے رہا ہے بالماء الصافئ الہادئ، پرسکون صاف ستھرا پانی سے، وفی حال غضبہ، اور غصے کی حالت میں اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے بالنار الملتہبۃ، شعلہ مارنے والی، بھڑکنے والی آگ سے، فہو محبوب مخوف، پس وہ محبوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، مخوف اور ڈراؤنا بھی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو پسندیدہ بھی ہے، اچھا بھی ہے، اور خوفناک بھی ہے۔ وفی المثال الثانی شبہ اللیل فی الظلمۃ والارہاب بالبحر۔ وفی المثال الثانی، اور دوسری مثال میں شبہ اللیل، رات کو تشبیہ دی گئی ہے، فی الظلمۃ والارہاب، تاریکی میں اور خوفناکی میں، بالبحر، سمندر سے۔ یہ تو تشبیہ کی بات ہوئی کہ شاعر نے یہاں پر اس شعر میں اپنے آپ کو کس چیز سے تشبیہ دیا ہے، اسی طرح سے تاریک رات کو، اندھیری رات کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یہاں پر ان دونوں مثالوں میں تشبیہ کی کون سی قسم پائی جا رہی ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ التَّشْبِيهَيْنِ فِي الشَّطْرِ الْأَوَّلِ وَالْمِثَالِ الثَّانِي رَأَيْتَ أَدَاةَ التَّشْبِيهِ مَذْكُورَةً بِكُلٍّ مِّنْهُمَا۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ التَّشْبِيهَيْنِ، اور جب آپ دونوں تشبیہ میں غور کریں گے، فِي الشَّطْرِ الْأَوَّلِ، پہلی شطر میں، وَالْمِثَالِ الثَّانِي، اور دوسری مثال میں، رأیت ادات التشبیہ مذکورۃ بکل منہما، تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک میں ادات تشبیہ موجود ہے،
ادات تشبیہ کو حذف نہیں کیا گیا ہے، گرایا نہیں گیا ہے، ادات تشبیہ کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وَكُلُّ تَشْبِيهٍ تُذْكَرُ فِيهِ الْأَدَاةُ يُسَمَّى مُرْسَلًا، اور ہر وہ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، ادات تشبیہ جس تشبیہ میں موجود ہوتی ہے اس تشبیہ کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ یسمى مرسلاً، ایسی تشبیہ کا نام رکھا جاتا ہے تشبیہ مرسل۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى التَّشْبِيهَيْنِ مَرَّةً أُخْرَى، اور جب آپ دونوں تشبیہ پر ایک مرتبہ اور نظر دوڑائیں گے، رأیت، تو آپ دیکھیں گے، أَنَّ وَجْهَ الشَّبَهِ، کہ بے شک وجہ تشبیہ کو، بُيِّنَ وَفُصِّلَ فِيهِمَا، ان دونوں تشبیہ میں بیان کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے۔ وَكُلُّ تَشْبِيهٍ يُذْكَرُ فِيهِ وَجْهُ الشَّبَهِ يُسَمَّى مُفَصَّلًا، اور ہر وہ تشبیہ جس میں وجہ تشبیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، یسمى مفصلاً، اس کا نام رکھا جاتا ہے مفصل، اس کا نام تشبیہ مفصل رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری مثال ہے قال ابن الرومی، ابن الرومی شاعر نے کہا ہے، فی تأثیر غناء مغنٍ، کسی گانے والے کے گانے کے اثر سے متعلق، فَكَأَنَّ لَذَّةَ صَوْتِهِ وَدَبِيبَهَا سِنَةٌ تَمَشَّى فِي مَفَاصِلِ نُؤَسٍ، فَكَأَنَّ لَذَّةَ صَوْتِهِ، گویا کہ اس کی آواز کی لذت، وَدَبِيبَهَا، اور اس کی آواز کے جسم میں آہستہ آہستہ سرایت کرنے کی کیفیت، سِنَةٌ اونگ ہے، تَمَشَّى فِي مَفَاصِلِ نُؤَسٍ، تمشا یا تمشا چلنا جاری ہونا ہوتا ہے، مفاصل یہ مفصل کی جمع ہے، مفصل کہا جاتا ہے جوڑ کو، اور نؤسن کا معنی ہوتا ہے اونگھنے والا، تمشا فی مفاصل نؤس، جو اونگھنے والے کے رگوں پے میں جاری رہتی ہے، دوڑتی رہتی ہے۔ تشبیہ کی اس مثال میں کأنہ ادات تشبیہ موجود ہے، اسی لیے یہ تشبیہ مرسل ہے، اور چونکہ اس میں وجہ تشبیہ موجود نہیں ہے اسی لیے یہ تشبیہ مجمل ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے وقال ابن المعتز، اور ابن المعتز شاعر نے کہا ہے، وَكَأَنَّ الشَّمْسَ الْمُنِيرَةَ دِينَارٌ جَلَتْهُ حَدَائِدُ الزَّرَّابِ، وَكَأَنَّ الشَّمْسَ الْمُنِيرَةَ، اور گویا کہ چمکدار سورج، دینارٌ دینار ہے، دینار جیسا ہے، جَلَتْهُ حَدَائِدُ الزَّرَّابِ، جلت ہو جلا بخشا ہے، سیکل کیا ہے، حدائد الزراب، کوٹنے والوں کے ہتھوڑوں نے، ڈھالنے والوں کے ہتھوڑوں نے۔ تشبیہ کی اس مثال میں بھی کأنہ ادات تشبیہ موجود ہے، اسی لیے یہ تشبیہ مرسل ہے، اور چونکہ اس میں وجہ تشبیہ موجود نہیں ہے اسی لیے یہ تشبیہ مجمل ہے۔ صاحب کتاب نے بحث میں اس کی کیا وضاحت کی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ان دونوں مثالوں سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ وَيَصِفُ ابن الرومی فی المثال الثالث حسن صوت مغن وجمیل ایقائه حتی کأن لذة صوته تسری فی الجسم کما تسری اوائل النوم الخفیف فیہ۔ وَيَصِفُ ابن الرومی فی المثال الثالث، اور تیسری مثال میں ابن الرومی وصف بیان کر رہا ہے حسن صوت مغن، گانے والے کی اچھی آواز، وجمیل ایقائه، اور بہتر طور پر اس کو واقع کرنے یعنی اس کو بیان کرنے کی صفت۔ تیسرے شعر میں ابن الرومی شاعر گانے والے کی اچھی آواز اور اس کو بہتر طور پر پیش کرنے کی صفت بیان کر رہا ہے، حتی کأن لذة صوته، یہاں تک کہ گویا کہ اس کی آواز کی لذت، اس کی آواز کی مٹھاس، تسری فی الجسم، جسم میں اس طرح سے سرایت کر جاتی ہے، اس طرح سے جاری ہو جاتی ہے، کما تسری اوائل النوم الخفیف فیہ، جس طرح سے ہلکی نیند کا ابتدائی حصہ جسم میں جاری ہوتا ہے، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَجْهَ الشَّبَهِ مُعْتَمِدًا، لیکن شاعر نے وجہ شبہ کو، وجہ تشبیہ کو جان بوجھ کر کے ذکر نہیں کیا ہے، بیان نہیں کیا ہے، عَلَىٰ أَنَّكَ تَسْتَطِيعُ إِدْرَاكَهُ بِنَفْسِكَ، اس لیے کہ آپ خود اس وجہ تشبیہ کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، ادراک کر سکتے ہیں۔ وہ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ الارتیاح والتلذذ، وہ وجہ تشبیہ ہے الارتیاح اور التلذذ، یعنی راحت حاصل کرنا اور لذت حاصل کرنا، فی الحالین، دونوں حالتوں میں، یعنی گانے والے کا ترنم سن کر کے بھی اور اونگ کا مزہ لے کر کے بھی،
लज्जत और राहत हासिल की जाती है। वयुशब्बिहु इब्नुल मुअतज़ अश-शम्स इंद शुरूक़, और इब्नुल मुअतज़ शायर सूरज को तशबीह दे रहा है जबकि वो तुलू हो रहा हो ऐसे साफ़ शफ़ाफ़ और चमकदार दीनार से जिसको ढालने का ज़माना करीब हो, जिसको हाल ही में अभी अभी ढाला गया हो, बनाया गया हो। वलम यदकुर वजह शबह ऐदन, लेकिन इस मिसाल में भी शायर ने वजह तशबीह को ज़िक्र नहीं किया है, बयान नहीं किया है। और वजह तशबीह क्या है? वहुवल इस्फिरार वल बरीक़, और वो वजह तशबीह क्या है? अल इस्फिरार यानी पीलापन, पीला होना, वल बरीक़ और चमकदार होना, ये दोनों चीज़ें हैं। अल इस्फिरारो और अल बरीक़ो है, लेकिन इन दोनों वजह तशबीह को शायर ने ज़िक्र नहीं किया है, बयान नहीं किया है। वयुसम्मा हादन नौ मिनत तशबीह, और तशबीह की इस किस्म का नाम रखा जाता है। कौन सी किस्म? वहुवल्लज़ी लम युज़कर फ़ीहि वजहुश्शबह, यानी वो तशबीह जिसमें वजह तशबीह को ज़िक्र ना किया जाए, बयान ना किया जाए। तशबीहन मुजमलन, तशबीह मुजमल, यानी वो तशबीह जिसमें वजह तशबीह को बयान नहीं किया जाता है, वजह तशबीह को हस्फ कर दिया जाता है, उस तशबीह का नाम तशबीह मुजमल रखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।